بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت حیض میں نورانی قاعدہ پڑھنا یا چھونا۔ کیا نورانی قاعدے کو حیض کی حالت میں چھو اور پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر عورتوں میں مشہور ہے۔ بہت سی عورتیں وہ ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ حیض کی حالت میں نہ تو قاعدہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ حیض کی حالت میں نورانی قاعدہ یا پھر آج کل نورانی قاعدے کی جگہ جو دوسرے قاعدے چل رہے ہیں ان کو حیض کی حالت میں پڑھنا اور چھونا دونوں درست ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قاعدے کو پڑھنے یا چھونے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اب جب ان کو چھونے اور پڑھنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے تو جو عورت ناپاک ہو، جو عورت حیض کی حالت میں ہو، وہ قاعدے کو چھو اور پڑھ سکتی ہے۔ لیکن ہاں، قاعدے میں جہاں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہوں اس جگہ کو حائض عورت نہیں چھو سکتی۔ اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو دیکھیے، جب حالت حیض میں قرآنی اور احادیث کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو قاعدہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے، کتاب المسائل صفحہ نمبر 223 پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ حالت حیض میں، آپ یہ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، حالت حیض میں ہر طرح کی دعائیں پڑھنا جائز ہے، حتیٰ کہ وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جن کے الفاظ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں وارد ہیں۔ اس حال میں دعائے قنوت پڑھنا بھی درست ہے۔ تو دیکھیے، جب قرآن پاک کی آیتیں دعائیہ آیتیں اور احادیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں تو نورانی قاعدہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا، اب آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ چھو بھی سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، مسئلہ آپ کو ملے گا شفاء الارواح، جو کہ نور اللذہ کی شرح ہے، اس میں صفحہ نمبر 106 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ یعنی صفحہ نمبر 6 پر یہ ہے کہ فقہ اور حدیث کی کتابوں کے چھونے کی رخصت ہے، یعنی اجازت ہے۔ تو اب دیکھیے، جب فقہ اور حدیث کی کتاب حالت حیض میں چھو سکتے ہیں تو پھر نورانی قاعدہ کیسے نہیں چھو سکتے؟ تو اس لیے جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ حالت حیض میں نورانی قاعدہ نہ چھو سکتے ہیں اور نہ پڑھ سکتے ہیں، ان کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ حالت حیض میں نورانی قاعدہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔